السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت خاص اور کچھ حد تک پراسرار بھی ہے۔ جب میں نے اس ویڈیو پر کام شروع کیا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا پراسرار اور عجیب ہوگا۔ کچھ ایسے لمحات آئے شاید جن کو بیان کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ یہ محض اتفاق تھا یا کچھ اور، میں نہیں جانتا، لیکن احتیاط ہمیشہ بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ایک مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھ لیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہماری عقل اور شعور سے باہر بھی ہو سکتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں؟ ہمارے ارد گرد کوئی ایسی مخلوق موجود ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور وہ مخلوق ہے جنات۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جنات کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن و حدیث میں ان کا ذکر بہت واضح طور پر موجود ہے۔ سائنسی تحقیق ان کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جنات کے حوالے سے کچھ واقعات کا بھی ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنات کون ہے، کہاں سے آئے اور ان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ الحجر کی آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، یعنی ایسی آگ جو بہت گرم اور بے دھواں تھی۔ قرآن پاک کی دیگر آیات اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ آگ بہت لطیف تھی جسے عام طور پر محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے جن کو بغیر دھویں والی آگ کے خالی شعلے سے پیدا کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2996 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو آگ کے شعلے سے، اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ کیونکہ جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اس لیے ان میں تیزی اور طاقت اور شکل بدلنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ بہت تیز حرکت کر سکتے ہیں اور ان کا مزاج بہت گرم اور غصے والا ہوتا ہے۔ کیونکہ آگ کی خاصیت میں ہی تیزی اور جوش ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات کی شکل و صورت کس طرح کی ہوتی ہے؟ شکل و صورت کے لحاظ سے جنات کو 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن کا ہم باری باری تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہوا میں اڑنے والے جنات، یعنی ایسے جنات جن کو اللہ تعالیٰ نے اڑنے کی صلاحیت عطا کی ہے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ فاصلے طے کر لیتے ہیں۔ یہ غیر مرئی مخلوق ہیں، لہٰذا مادی رکاوٹیں ان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ہوا میں اڑنے والے جنات حقیقت میں موجود ہیں، اور یہ اپنی طاقت اور تیز رفتاری کی بنا پر لمحوں میں طویل فاصلے طے کر سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک جن نے کہا تھا کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ جنات آسمان کی خبریں چوری کرتے اور نجومیوں کو بتایا کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر سخت پہرا لگا دیا، اور جو جنات خبریں چرانے کی کوشش کرتے ان پر شہاب ثاقب برسائے جاتے تھے۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں زمین پر رہنے والے اور جانوروں کی شکل اختیار کرنے والے جنات، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو
شکل تبدیل کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اور اس کا ذکر اسلامی روایات، احادیث اور لوک کہانیوں میں ملتا ہے۔ جنات عام طور پر سانپ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ عام شکل ہے۔ خاص طور پر گھروں میں پائے جانے والے جنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں حدیث کی ایک کتاب موطا امام مالک میں ایک واقعہ درج ہے۔ غزوہ خندق سے واپسی پر جب ایک صحابی اپنے گھر کی طرف گئے تو دیکھا کہ بیوی گھر کے دروازے پر کھڑی ہے اور خوف زدہ ہے۔ ان صحابی نے پوچھا، کیا ماجرا ہے، آپ باہر کیوں کھڑی ہو؟ بیوی نے کہا کہ دیکھیں اندر کیا ہے۔ جب صحابی نے جلدی سے گھر کے اندر داخل ہو کر دیکھا تو وہاں ایک بہت خوفناک سانپ موجود تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس نے کس کو پہلے مارا، کیونکہ جو صحابی اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے تو سانپ اور ان کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، اور دونوں نے ہی ایک دوسرے کو مار دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کے بارے میں بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے کچھ جنات سانپوں کی شکل میں گھومتے رہتے ہیں۔ وہ سانپ انہی جنات میں سے ایک جن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں موجود سانپوں کو فوراً قتل نہ کیا جائے، بلکہ پہلے انہیں 3 مرتبہ تنبیہ کی جائے یا 3 مرتبہ وارننگ دی جائے، تاکہ اگر وہ جن ہے تو وہاں سے نکل جائے۔ جنات اس کے علاوہ اور بھی بہت سی جانوروں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر سیاہ کتے کو جنات کی ایک عام شکل کہا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق شیطان بھی سیاہ کتے کی شکل میں آ سکتا ہے۔ کچھ جنات میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ گدھے کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض پرندے جیسے کہ الو اور چمگادڑ کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ غرض کہ جنات میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ جس جانور کی شکل چاہے اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جنات کے لیے شکل تبدیل کرنے کا عمل کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، بلکہ ٹرانسفارمیشن یا شکل تبدیل کرنے کا پروسیس بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب جنات ایک مرتبہ اپنی شکل تبدیل کر لیں تو یہ آسانی سے اپنی اصلی شکل میں واپس نہیں آ سکتے، لہٰذا شکل تبدیل کرنے کے بعد یہ اپنی کمزور ترین حالت میں ہوتے ہیں، یعنی کوئی انسان انہیں اس حالت میں آسانی سے مار سکتا ہے۔ اس لیے جنات اپنی شکل تبدیل کرنا زیادہ پسند نہیں کرتے۔ اسلامی روایات میں اس حوالے سے ایک اور واقعہ آتا ہے جو ایک تابعی حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج پر جا رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ ایک عجیب سفید سانپ ریت پر تڑپ رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، اس سانپ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہیں رک گیا اور قافلہ آگے گزر گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ سانپ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ میں نے اس سانپ کو ریت میں دفن کر دیا اور میں وہاں سے چل پڑا۔ بڑی مشکل سے عشاء کے وقت میں اپنے قافلے سے جا ملا۔ جب ہم سب قافلے والے کھانا کھا رہے تھے تو دیکھا کہ مغرب کی طرف سے 4 عورتیں آ رہی ہیں جنہوں نے سیاہ برقعے پہن رکھے تھے اور چہرے پر نقاب تھا۔ دیکھنے میں ان کا قد عام عورتوں سے زیادہ تھا۔ آتے ہی انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے عمر کو کس نے دفن کیا ہے؟ ہم نے پوچھا، عمر کون؟
تو ان عورتوں نے کہا وہ سفید سانپ۔ ان عورتوں کے رویے سے لگ رہا تھا جیسے کہ وہ شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ سفید سانپ کوئی جن تھا جو اس وقت اپنی شکل تبدیل کر رہا تھا، لیکن وہ تکلیف برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ یعنی کہ جنات کے لیے شکل تبدیل کرنے کا عمل بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اگر ہم جنات کی شکل و صورت کی مزید وضاحت کریں تو مختلف تاریخی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر جنات کا رنگ سرخ، سفید، سیاہ یا گندمی ہو سکتا ہے۔ ان کے کچھ رنگ یا کلر ایسے بھی ہوتے ہیں جسے انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ کچھ جنات کے پر بھی ہوتے ہیں جس سے وہ بہت تیزی سے پرواز کر سکتے ہیں۔ ان پروں والے جنات کی مادہ کو عام طور پر پریا کہا جاتا ہے۔ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ پریا کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے بلکہ خوبصورت جنات کی ہی ایک قسم ہے۔ اگر آپ نے ہماری پریوں کے بارے میں ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں شامل کر دوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2311 میں ایک اور واقعے کا ذکر آتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک جن چور کی شکل میں آیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا اور پکڑ لیا۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جنات انسانوں کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اب ہم جنات کی ایک اور قسم کا ذکر کرتے ہیں، یعنی تیسرے نمبر پر آتے ہیں انسانوں کے ساتھ بسنے والے جنات، یعنی وہ جنات جو انسانوں کے ساتھ ان کی بستیوں، قصبوں اور شہروں میں ہی رہتے ہیں۔ محدثین اور علماء اکرام نے احادیث اور روایات کی بنیاد پر جنات کی مزید تفصیل بیان کی ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بڑی محنت کے ساتھ جنات کی کلاسیفیکیشن یا گروہ بندی کر دی گئی ہے، یعنی جنات کو مزید قسموں میں تقسیم کر کے ان کو قسموں کے لحاظ سے کچھ نام دے دیے گئے تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ اب ہم اس کو ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پر آتا ہے غمار جن۔ اس قسم کے جنات عام طور پر انسانوں کے گروہ اور مساجد اور انسانی بستیوں میں رہتے ہیں۔ ان جنات میں زیادہ تر نیک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ بعض شرارتیں بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ لوگوں کو ڈرانا یا گھروں میں چیزوں کا غائب کرنا۔ جنات کی جو دوسری قسم بیان کی گئی ہے اس کا نام ہے عفریت۔ عفریت یہ انتہائی طاقتور اور بہت چلاک جنات ہوتے ہیں۔ یہ انسانوں کو بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں اور انسانوں پر غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جادوگروں کے مددگار بھی ہو سکتے ہیں اور خاص طور پر جادوگر عفریت جن کو کالے جادو میں استعمال کرتے ہیں۔ عفریت جنات آسانی سے انسانی شکل اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جنات کی ایک اور قسم ہے جنہیں عام طور پر شیاطین جن کہا جاتا ہے۔ یہ ابلیس کی نسل سے ہیں اور ہمیشہ برائی اور فتنہ پھیلاتے ہیں۔ انسان کو گمراہ کرنا، وسوسے ڈالنا اور نیکی سے دور کرنے میں ان کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار ان کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہے۔ جنات کی چوتھی قسم کا نام ہے مارد جنات، یعنی وہ جنات جو انتہائی سرکش اور ضدی ہوتے ہیں اور نافرمانی اور فساد میں لگے رہتے ہیں۔ اگر یہ کسی انسان پر قابض ہو جائیں تو ان سے جان چھڑوانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جنات کی پانچویں قسم کا نام ہے افلاد جن یا افلاد جنات۔ یہ عام اور کم طاقتور جنات ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو انسان کو پریشان کرتے ہیں لیکن زیادہ نقصان پہنچانے والے نہیں ہوتے۔ جنات کی ایک اور قسم کا نام بھی حدیث میں ملتا ہے
اس کا نام ہے غول جنات۔ ان میں سے اکثر مسافروں کو راستہ بھٹکانے اور خوف زدہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی غول کو دیکھو تو اذان دو، وہ بھاگ جائے گا۔ علماء اکرام نے جنات کی ایک اور قسم بیان کی ہے جن کا نام ہے جنات المسلمین، یعنی نیک جنات۔ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ کچھ نیک جنات بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ سورہ جن میں نیک جنات کے قبول اسلام کا ذکر ملتا ہے۔ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنات کی ایک ملاقات کا واقعہ درج ہے جس میں ایک رات کا ذکر ملتا ہے۔ اس رات کا نام احادیث کی کتابوں میں لائلۃ الجن آیا ہے، یعنی جنات والی رات۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ طائف سے واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو اس رات جنات کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزری۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کے متعلق سورہ جن نازل ہوئی، جس میں جنات کی ایک جماعت کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا، بے شک ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، یہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ جنات اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے اور اپنی قوم کو خبر دی کہ آج ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے۔ تو پوری قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے حجون کے مقام پر قیام کیا۔ حجون عرب کا ایک قدیم قبرستان ہے۔ چنانچہ انہوں نے حجون پہنچ کر ایک جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات کے کسی پہر حجون میں آؤں گا۔ یہ وہ رات تھی جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حجون پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ارد گرد ایک لکیر کھینچ دی اور فرمایا کہ اس سے باہر نہ نکلنا، ورنہ نہ تم مجھے ڈھونڈ پاؤ گے اور نہ میں تمہیں دیکھ سکوں گا، اور پھر ہماری ملاقات قیامت کے دن ہی ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گئے اور اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جگہ اتنی کھلی تھی کہ 70 اونٹ آسانی سے بیٹھ سکتے تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ اونچے اونچے کالے کالے لمبے لوگ قبرستان کے مختلف مقامات سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دکھائی دینا بند ہو گئے۔ میں گھبرا گیا، میرا دل کیا کہ میں آگے بڑھ کر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے ہٹا دوں، لیکن فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ عبداللہ اس لکیر سے باہر مت نکلنا، ورنہ قیامت تک مجھے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کی ایک بہت بڑی تعداد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ واقعہ حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں
سلیمان علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان کی دعا کی بدولت ایک عظیم الشان سلطنت عطا کی تھی۔ جنات کو بھی سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بہت سے جنات موجود ہوا کرتے تھے۔ بہت سی تاریخی کتب اور سیرت کی کتابوں میں ان کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق تقریباً 72 قسم کے جنات سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود رہتے تھے۔ ان میں سے ہم چند ایک کی ڈیٹیل بیان کرتے ہیں تاکہ مزید وضاحت ہو سکے۔ ان میں سے تو کئی جنات ایسے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت عطا کی تھی۔ کچھ جنات سمندر کی تہہ میں غوطہ لگانے کے ماہر تھے۔ وہ سمندر میں غوطہ لگاتے اور سمندر کی گہرائی سے بہت سی قیمتی اشیاء نکال کر لاتے اور سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے۔ کچھ جنات اتنے طاقتور تھے جو بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں اٹھانے کی صلاحیت رکھتے تھے، تو سلیمان علیہ السلام نے ان کی اس طاقت کو ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں استعمال کیا۔ ان جنات میں سے چند ایک کا ذکر ہم یہاں کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جس جن کا نام آتا ہے اس کا نام تھا المزاحب۔ المزاحب جن کی شکل کچھ اس طرح کی تھی جیسے کہ وہ سونے کا بنا ہو، یعنی گولڈ کی شکل کا۔ یہ گولڈن جن بہت ہی زیادہ طاقتور تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بعض جنات تو ایسے تھے کہ جن کا پورا جسم دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مثلا بعض جنات ایسے تھے جن کی صرف ٹانگیں ہی نظر آتی تھیں، اور بعض ایسے تھے جن کے صرف ہاتھ دکھائی دیتے تھے، باقی کا پورا جسم غائب ہوتا تھا۔ کچھ جنات ایسے تھے جن کا صرف پیٹ ہی نظر آتا تھا، اور بعض تو ایسے خطرناک جنات تھے جب وہ آتے تو وہ کسی کو نظر نہ آتے، لیکن جب وہ جاتے تو ان کی پشت دکھائی دیتی، یعنی وہ بیک سائڈ سے نظر آتے، فرنٹ سائڈ سے نظر نہیں آتے تھے۔ بعض تاریخی کتابوں میں ایک خاص جن کا ذکر آیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر رہتا تھا۔ اس کا نام زبا تھا، یعنی جب وہ آتا تو اس کے ساتھ ریت اور ہوا کا ایک طوفان ہوتا۔ انتہائی طاقتور جن تھا۔ کہتے ہیں کہ ہوا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی طاقت کا بھرپور استعمال کیا۔ دنیا میں آج بھی بہت سے ایسے تاریخی مقامات اور بہت سے قلعے ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی تعمیر انسان کے بس کی بات نہیں تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یقینی طور پر ان کی تعمیر جنات نے ہی کی تھی۔ اس طرح ماہرین کو کچھ قدیم زمانے کے بہت بڑے بڑے برتن ملے ہیں، جیسے بہت بڑی بڑی دیگیں اور بہت بڑے بڑے پیالے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنات کی دعوت میں اس طرح کے برتن استعمال ہوتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو وہ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے کھڑے تھے اور جنات مسلسل کام کرتے رہے، یہ سمجھے بغیر کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ جب دیمک نے ان کی لاٹھی کھا لی اور وہ گرے، تب جنات کو معلوم ہوا کہ وہ کافی عرصہ سے انتقال کر چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعہ سے اس عقیدے کے فساد کو واضح کر دیا۔ قرآن پاک کی سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر دیمک کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں کا معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔
اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے ذریعہ جنات کے علم غیب کی نفی کر دی، کیونکہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جنات کا اندھیرے یا رات کی طریقے سے کیا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں خاص طور پر رات کے وقت محتاط رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور سائنسی طور پر بھی رات کے اندھیرے میں خوف اور غیر مرئی چیزوں کے نظر آنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سورج غروب ہونے لگے تو اپنے بچوں کو باہر جانے سے روک دو، کیونکہ اس وقت شیطان اور جنات پھیل جاتے ہیں۔ جب کچھ وقت گزر جائے تو انہیں باہر جانے دو۔ چراغ بجھاتے وقت اللہ کا نام لو، دروازے بند کرتے وقت اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھول سکتا۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مغرب اور عشاء کے وقت جنات زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں اور ان کا اثر زیادہ محسوس کیا جاتا ہے۔ البتہ کچھ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اندھیرے میں انسانی دماغ زیادہ خوف محسوس کرتا ہے اور کسی بھی غیر معمولی آواز یا چیز کو جنات یا سیب سمجھنے لگتا ہے۔ کچھ سائنسی تحقیقات کے مطابق رات کے وقت مقناطیسی شعاعیں انسانی دماغ کی لہریں مختلف طریقے سے کام کرتی ہیں، جس کی وجہ سے عجیب و غریب چیزیں محسوس ہو سکتی ہیں۔ اندھیرے میں نظر کے مسائل اور کم روشنی کی وجہ سے چیزیں غیر واضح نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان غیر مرئی مخلوقات کا وہم پال لیتا ہے، تو لہٰذا اندھیرے میں احتیاط کرنا ہی بہتر ہے۔ اب جنات کے حوالے سے ایک سوال ہمارے ذہنوں میں اور بھی آتا ہے کہ بھئی جنات کہاں رہتے ہیں؟ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جنات ویران جگہوں، گھنے جنگلات، خالی گڑھوں اور قبرستانوں میں زیادہ رہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ اگر کوئی سفر کے دوران سنسان مقام پر رکے تو وہ اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق پڑھے تاکہ جنات کے شر سے محفوظ رہے۔ اچھا، جنات کے حوالے سے ایک اور بہت اہم سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا جنات سے دوستی کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی جن ہمارا دوست بن جائے؟ یہ سوال صدیوں سے انسانوں کے ذہنوں میں موجود ہے اور مختلف مذاہب میں اس پر مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جنات سے تعلقات، دوستی یا رابطے کے حوالے سے چند اہم باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ سورہ جن کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یہ کہ بعض انسان بعض جنوں کی پناہ لیا کرتے تھے، پس انہوں نے ان کی سرکشی میں اور اضافہ کر دیا۔ حدیث اور تفاسیر میں آتا ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح نیک اور بد، مسلم اور غیر مسلم ہو سکتے ہیں۔ سورہ جن کی آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یہ کہ ہم میں سے بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان، پس جو فرما بردار ہوا وہی راہ راست پر ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام جنات برے نہیں ہوتے، لیکن ان سے تعلق رکھنا پھر بھی ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا جنات سے بعض مواقع پر سامنا ہوا، لیکن کبھی بھی کسی صحابی نے جنات سے دوستی کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے،
بس تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ بہت سے لوگ جنات سے دوستی کرنے کی کوشش میں سحر، جادو یا شیطانی قوتوں کے قابو میں آ جاتے ہیں، جو کہ سراسر گمراہی اور تباہی ہے۔ عملیات کرنے والے اکثر جنات سے مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجہ میں وہ شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نجومی یا جادوگر کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات پوچھی تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جنات کے ساتھ تعلق قائم کرنا دین اسلام میں ناپسندیدہ اور ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، بس تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ اب جنات کے حوالے سے ایک اور سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، کیا کوئی انسان جنات کو دیکھ سکتا ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک وہ شیطان اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آیت مبارکہ واضح کرتی ہے کہ عام حالات میں انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہماری نظروں سے مخفی رکھا ہے۔ بعض اوقات جنات انسانوں، جانوروں یا کسی اور چیز کی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق جادو یا اسیب زدہ افراد بعض اوقات جنات کو دیکھ سکتے ہیں، اور بعض دفعہ جنات لوگوں پر مسلط ہو کر انہیں مختلف اشکال میں نظر آتے ہیں۔ بعض اولیاء کرام اور نیک لوگ اللہ کے حکم سے جنات کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام سے بھی ایسے واقعات منسوب ہیں جن کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، جنہوں نے جنات کی موجودگی کا مشاہدہ کیا۔ اگر کوئی جن اپنی مرضی سے ظاہر ہو یا کسی شکل میں آئے تب اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ جنات کو دیکھنے کی خواہش رکھنا یا ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنا ایک خطرناک کام ہے، لہذا اس بات سے بچنا ہی بہتر ہے۔ ان معاملات میں حد سے زیادہ دلچسپی لینے کی بجائے اللہ کی یاد اور دعاؤں پر توجہ دینی چاہیے۔ اب ہم اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو جنات سے بچاؤ کے طریقے بھی بتاتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور اذان ختم ہونے کے بعد واپس آتا ہے، یعنی اذان دینے سے یا قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے جنات اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے، اللہ اس پر ایک محافظ مقرر کر دیتا ہے اور شیطان صبح تک اس کے قریب نہیں جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات ہو جائے تو اپنے دروازے بند کر دو اور بسم اللہ کہو، کیونکہ شیطان بند دروازے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح شام یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض والسماء وہو السمیع العلیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جنات اور شیاطین سے بچاؤ کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا بڑا مؤثر ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت خاص طور پر گھر میں جنات کے اثرات سے بچاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ غیر ضروری اندھیرے سے بچیں، باوضو رہیں، صاف ستھرا ماحول رکھیں،
گھر میں تصاویر اور مجسمے نہ رکھیں۔ ہر کام بسم اللہ کہہ کر شروع کریں، خاص طور پر کھانے پینے، کپڑے بدلنے اور دروازے بند کرنے کے وقت۔ باتھ روم میں جاتے وقت باتھ روم میں جانے سے پہلے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر ایک خاص دم کیا کرتے تھے، جس کے کلمات کچھ اس طرح سے ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو یہ جو دعا ہے یہ پڑھ کر دم کریں، یہ بچوں کے لیے بہت مؤثر ہے۔ صدقہ دینا بلاؤ اور بری چیزوں کو دور کرتا ہے۔ حدیث کے مطابق صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے۔ یہ تمام اعمال قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور جنات اور شیطانی اثرات اور جادو سے بچنے کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اور زیادہ دلچسپ اور معلوماتی مواد لے کر آ سکیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، تو براہ کرم کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں۔ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیں۔ شکریہ۔ اللہ آپ کا حافظ۔